بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير چلو اور یہ حدیثیں پڑھتے ہو نا کتنی مشہور ہیں لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں آپ کو سمجھ آتی ہے ان کو نہیں آتی حدیث پڑھ پڑھ کے پھر سمجھ نہیں آتی کیا کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے سوال نہیں ہوتا من ربک کا ما دینک کا ما کنت تقول فی کیا درجہ سوال کس سے ہوتا ہے مردے سے جی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے اسے کہ من ربک کا چھپ نہ بولنا نہ سننا مر ربوں کا بھی تو اسی کو جو سن رہا ہے جی بے کوشچن اس سے ہو سکتا ہے وہ آنسر کرے گا آپ مولانا علم دین صاحب کرے گا اور مردہ نہیں کر سکتا اب مردے سے سوال مر ربوں کا آگے کیا ہے روڈ کیونکہ ہمارے دوستوں کا عقیدہ ہے جی وہ بندہ بالکل روڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی حواس نہیں رہتی جس سے حواس نہیں رہتی اس سے سوال کیسا ہوتا ہے میں نے کہا تمہیں دشمنی تھی نبیوں ولیوں سے بیڑا ہم سب کا ساتھ جلا رہے ہو کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی ان کے لیے اس لیے کہتے کہ ان کو جاؤ کچھ کہو سنتے نہیں دیکھتے نہیں کچھ نہیں ہو میں نے کہا انہوں نے گل یہ جو اچھی ہے میں نے ایتھے مکا دے کہ جب ہر ایک سے سوال ہوتا ہے مر ربوں کا اگلا روڈ ہے تو سوال کدھر ہوتا ہے پیا وہ تو میت ہے جی کل جماعت ہے جی وہ تو پتھر کی طرح ہے وہ جسم مطلق ہے اور میں کیا پاگلا جسم مطلق سے سوال کا مطلب نہیں سوال اسی سے ہوگا جو سوال سنتا ہو تو سنے تو مردہ کیسا بولے تو مردہ کیسا کیوں کہ مردے بولتے نہیں زور سے بولو سبحان اللہ جب یہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا تو اولیاء اللہ کے لیے بطریق اولا ثابت ہوگا سوڑے نہ بہت اب کیا تو یہ تو ہر مردے کی بات ہے یہ تو ہر قبر میں جانے والے کی بات ہے ولیوں کا کیا حال ہوگا ان کے لیے تو علماء نے لکھ دیا پہلے ہی کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء اور ولی اللہ مرتے نہیں وہ تو فانی گھر سے باقی گھر کی طرف منتقل ہو جاتے سبحان اللہ زور سے بولو زور سے بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے تو میں نے بڑا افسوس لگے گا وہ میرا بھی گٹیاں تو ٹل لگ جائے تو انہوں بھی سمجھ کوئی نہ آگے اور یہ ہمارا دعویٰ وہ نہیں جو ہم اپنی مسجد میں کر رہے ہیں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا کسی سے جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ اس ملک میں جھگڑے کا مزاج نہیں ہے جس نے کرنا ہو وزیرستان چلے وہاں چل کے کریں گے کیونکہ رنگ ہے نا وہ جھگڑے کا رنگ ہے وہاں رنگ میں اترے وزیرستان میں چل کے کریں گے جھگڑا یہاں کوئی نہیں لیکن مسئلہ ہے کیونکہ مسئلہ کہیں نہیں رکتا مسئلہ شریعت کا نہیں رکتا سنتے ہیں مر ربوں کا سنتے ہیں اب بولنا ہے اگلے کو ماں کون تھا اب بولنا ہے نا اس کو تو یہ مردہ ہے بولے گا کیسے تو روڈ ہے جی میں کہ روڈ کیسے بولیں گے سوال بول بھائی تیرا رب کون ہے بول تیرا دین کیا ہے یہ ہستی جو قبر میں آئی ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے ہاذا اس میں اشارہ ہے نا ہاذا الرجل ہاذا اوے ہاذا جی ہاذا اس میں اشارہ ہے نا انگریزی میں کیا کہتے ہو ہاذا کو جی نزدیک کے لیے ہاذا دس کیسے ہو
اب دس کے آگے کیا ہے یہ ابھی ان سے بعد میں پوچھتا ہوں. ہاذا کے آگے کیا ہے وہ بتا سکتا ہوں. ہاذا اس میں اشارہ ہے, اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے کہ وہ سامنے موجود ہو, کیونکہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ محسوس مبصر ہونا چاہیے جو آنکھوں سے نظر آئے, ورنہ ہاذا کا لفظ غلط ہے. کافیہ اٹھا لو, شرح جامی اٹھا کے دیکھو, متن متین دیکھو, عبد الغفور دیکھو, یہ غلط ہے. اگر وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تو ہاذا نہیں کہہ سکتے, اشارہ ہے یہ کا مطلب ہے جو یہ ہے وہ سامنے ہے. تو ایک وقت میں لاکھوں قبروں میں پیارے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے سامنے موجود ہوتے ہاذا یہ ایک وقت میں 10 ٹیلیفون آتے ہیں, آپ تو سنتے رہتے ہیں جی. 50 آدمی 100 مرتبہ 2000 1000 جتنے بھی ہوں سب قبروں میں آتے ہیں آپ. اور حدیث بھی بخاری کی ہمیں تانے دیتے ہیں, خبر وید ہے جی, ضعیف حدیثیں بکتی پیش کرتے ہیں. میں نے کہا پکی کرنے پہ انہیں تو کھلو وہ اپنی تھان تھے, حدیث پکی ہو یا کچی, بندہ اندروں پکا ہوئے تو مننے نا, ورنہ پھر ضعیف ہے. میں نے کہا حدیث تو ضعیف نہیں ہے اور تو آپ ضعیف ہے, یہ سمجھ آتی ہے. حدیث تو پکی ہے پر مننا نہیں جاتا, تیرے اندر کوئی شے نہیں ہے. مولانا ابو النور صاحب, ابو النور محمد بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ 4-5 دن 10 دن ہوئے ان کو فوت ہو گئے. 100 سال سے زیادہ عمر ہوئی ہے ان کی. اس مقام پر ہاذا کے مقابلے میں جو انہوں نے شعر لکھا ہے نا, یہ اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کی یاد ہو جائے, تاکہ پتہ چل جائے کہ سنی مقرروں کو صرف اسی طرح نہیں سنتے کہ فوت ہو جائے تو ان کا پیچھا چھوڑ جائے. ہم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو ساری زندگی سرکار کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس مقام پر وہ شعر پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے لکھا, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, جو فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پائے ناز سے, اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. زور سے بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, مسئلہ صاف ہو گیا. انبیاء کرام اولیاء کرام کے لیے اس قسم کی بات تو ہم سنتے ہی نہیں, کوئی کرے بھی تو ہم کہتے بس بس. کیوں کہ جو موت تو انبیاء کے لیے ثابت کر رہا ہے ظالم, یہ تو عام مومن کے لیے بھی نہیں کر سکتا. کیوں وہ پٹڑے پہ پڑا ہوا قدے منہ نہیں کرتا ہے, تو کہتا ہے نرا روڈ ہے, روڈ کو کیا پتا کہ میں یہاں ہوں یا ادھر لے جاؤ یا جاؤں گا. میں نے کہا حدیثیں تو ملا کے دیکھو, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مرفوع حدیث ہے, کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. تو جو مردہ ہو اس کو کیا ادراک کہ میں کہاں ہوں جی. بلکہ ایک صحابی نے ہماری مشکل حل کر دی. نے کہا یا رسول اللہ وہ بولتا ہے مردہ بولتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو, مردہ بولتا ہے. حضور نے فرمایا بولتا ہے, تم سنتے نہیں ہو, اور اگر تم سنتے تو سب مر جاتے. کیوں کہ وہ اتنی دردناک آواز میں بولتا ہے کہ جو سن لیتا وہ زندہ ہی نہ رہ سکتا. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ تمہیں سنوایا نہیں, اگر تم سن لیتے تو اسی وقت مر جاتے. لو سامعہ لصعقہ, یہ لفظ ہے حدیث کے. اگر تم سن لیتے تو پھٹ جاتے اسی وقت, اتنی دردناک آواز اس کی ہوتی ہے. اور اس کی تفسیر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بسا اوقات تم نے دیکھا کہ مرغ, بلیاں, کتے, کئی قسم کے جانور عجیب عجیب قسم کی بولیاں بولتے ہیں, رات کو خوفناک آواز نکلتی ہے ان کی.
تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کو اس کی سماعت سے روکا گیا، جانور سنتے ہیں۔ آپ لوگ جوتا لے کر سوٹی لے کر پیچھے پڑ جاتے ہو کہ یہ بلی کیوں اس طرح کی آواز نکالتی ہے، کتا کیوں نکالتا ہے؟ فرمایا کچھ ایسی چیزیں روحوں کا عالم اور ایسے مردوں کی آوازیں اور ایسی چیزیں جو تم سے مخفی ہیں وہ ان پر مخفی نہیں ہیں، وہ ان کو دیکھ سن کر ان کی آوازیں نکلتی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ شاید ہماری نیند خراب کر رہا ہے اور تم اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ تم نہیں سنتے، اگر تم سنتے تو تمہاری زندگی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچانے کے لیے ان کی آواز سے تمہارے کانوں کو محفوظ کر دیا، تم سن نہیں سکتے ورنہ سب سنتی۔ میں جاؤں گا، حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور میری نبوت زندہ ہوگی، میری رسالت زندہ ہوگی اور قیامت تک زندہ ہوگی، قیامت کے بعد بھی زندہ ہوگی، اور مجھے فکر اس لیے کوئی نہیں اپنی امت کا کہ دعوت زندہ رہے گی، کہہ دو سبحان اللہ، میری پکار زندہ ہوگی، جو محمد رسول اللہ کا خطبہ ہے وہ زندہ رہے گا، محمد رسول اللہ کی دعوت زندہ رہے گی، دعوت الی الخیر۔ پہلے انبیاء کی امتوں کو مبلغ نہیں ملے، میری امت کو اللہ نے یہ مقام بخشا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میری امت میں میری آواز کبھی دبنے والی نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم عرس کر رہے ہیں حضور غوث پاک سرکار کا، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ پیارے مصطفیٰ کے وہ نائب ہیں جن کی آواز اصل میں دعوت محمدیہ تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دعوت محمدیہ زندہ ہے، اس کے داعی بھی زندہ ہیں، اس کے داعی بھی زندہ ہیں۔ حضور غوث پاک سرکار کو 900 سال سے زیادہ وقت گزر رہا ہے، سرکار غوث پاک 900 سال کے بعد کوئی ایک شہر ہے، کوئی ایک ملک ہے، بلکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات سنائی سمجھائی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انسان بستے ہیں، یہ ایک مشہور جملہ ہے جو بڑے اللہ کے ولی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا میں جہاں بھی انسان بستے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا یہ کرم ہے سیجعل لہم الرحمن ودا کے تحت کہ جہاں کوئی رب کا نام لینے والا ہے وہاں پوری روئے زمین پر عبد القادر کو بھی پہچاننے والے موجود ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ساؤتھ افریقہ میں، کینیا میں، عراق میں، سعودیہ میں، دبئی شبئی، ان ملکوں میں، انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، یعنی انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اب تک کوئی 18 20 یا 22 ملکوں میں میری بھی حاضری ہوئی ہے۔ میں جس ملک میں بھی گیا ہوں الحمدللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے جا کے کسی نام بتایا لوگوں کو سرکار غوث پاک کا، بلکہ جنہوں نے مجھے بلایا انہوں نے کہا جی سرکار کی محفل ہے آپ آ جائیے۔ اور دیکھو میں کہتا رہتا ہوں کہ نبی و رسول کو تو دنیا کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے سرکار تو ساری دنیا میں ایک ہے نا، پہلے انبیاء اپنی قوم کی طرف آتے رہے، آپ تو سب کی طرف آئے ہیں، تو ولی تو ایک نہیں ہوتا، ولی تو لاکھوں ہوتے ہیں۔ یہ کیا مجبوری تھی کہ انڈونیشیا والوں کے اپنے ولی ہیں وہ کیوں حضور کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا غوث پاک سرکار کا یہ عالم ہے کہ قطب الاولیاء ہیں، غوث الاعظم ہے، فرد اکمل ہے اور غوث اعظم ہے اور قطب اکبر ہے اور فرد اکمل ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہر ملک والوں کی اپنی زبان میں اپنے مرشد اپنے ولی موجود ہے، مگر غوث پاک کا ڈنکا ساری روئے زمین پر بجتا ہے کہ یہ تو ولی ہے پر یہ ولیوں کا بھی بادشاہ ہے، اور اس کی آواز بھی اللہ نے ساری کائنات میں پہنچائی۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک نظام باطنی ہے، باطنی نظام ہے
اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کو بھی زندہ رکھا، داعیوں کو بھی زندہ رکھا ہے۔ اگر مہربانی فرمائیں یہ کتاب مجھے سبحان اللہ۔ یہ میں اگلے دن کتاب میں نے خریدی ہے، یہاں دیکھی تھی حضرت صاحب کے کتب خانہ میں، میرے دل میں پہلے خیال آیا کہ آپ سے میں مانگ لوں، لیکن پھر خیال آیا بھی میں جا کے لے آؤں۔ یہ میں نے پھر وہابیوں کے کتب خانہ ہے وہاں سے خریدی۔ ان بیچاروں کو پڑھنے کی تو اس کی توفیق نہیں، صرف بیچنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ کتابوں بیچتے ہیں جی، بیچتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا پڑھو یار، اس کے اندر بھی دیکھو۔ کیا تھا پھر؟ کہنے لگا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ مفتی صاحب فرماتے ہوئے کیا کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا چلو بیچتے تو اتنا بھی کام ٹھیک ہے، اپنے لوگ ہمارے تو یہ کتابوں کی دکان نہیں بناتے۔ دیکھو یہ جو کتاب اس وقت، اے اللہ کے بندو اور پیارے غوث پاک کے ماننے والوں اور سرکار کے امتیوں، یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ خاص طور پر میں نے آپ کو کیوں دکھائی ہے، اس واسطے کہ عام کتاب اگر کوئی ماننے والا صرف لکھے گا نا، وہ میں حوالہ پیش کر دوں گا لیکن کتاب نہیں لاؤں گا۔ لیکن یہ کتاب جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے الامام شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقلانی۔ اور نام سنانے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں ابن حجر عسقلانی ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ سمجھے بھی ٹھیک ہے کوئی مولوی ہے لمبا چوڑا نام لے چڑھے۔ اب یہ بات اگر میں علماء کی مجلس میں صرف کہوں یا حدیث کے طالب علموں کے سامنے کہوں کہ ابن حجر عسقلانی ہو تو کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہر بات کا ایک میدان ہوتا ہے نا۔ ابن حجر عسقلانی ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھا خاصا مولوی ہو تو ایسے ہوتا ہے، اور ابن حجر گل کرے تو بس چپ کر جاؤ۔ اور ابن حجر بھی کوئی حتمی نہیں ہے یا مکی نہیں ہے، یہ بات والے، یہ ابن حجر عسقلانی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وہ حتمی بھی بڑے پکے ہیں لیکن بہت بات والے ہیں، یہ ابن حجر عسقلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر، حضور غوث پاک سرکار کا تعارف کروا دیا۔ میں نے کہا نام ایسے ہی آپ نے جو ہے نا فی ترجمہ سے لکھ دیا، اور آپ پیدا ہوئے کو 800 وفات ہوئی 852 میں۔ میں نے کہا 852 تو ترجمہ ہونا تھا، ترجمہ کہتے ہیں تعارف کو، تو میں نے کہا ابن حجر یہ کی کیتا ہے، یہ 852 میں آپ تعارف کروا رہے ہیں، اور 852 تک تے میرے پیر تے ڈنکے پٹے بہن ساری دنیا کے اندر۔ بہرحال انہوں نے یہ نام لکھا ہے، اور کتاب جناب یہ بیروت سے چھپی ہے، ہم نے پاکستان میں بھی نہیں چھاپی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھنا شان، انداز دیکھنا، بس باقی باتیں تو آپ سنتے رہے، انداز دیکھو کہ لکھی پڑی بات ہے، یہ کوئی پاکستان میں نہیں بنی کہ کوئی ایسے عقیدت مند ہے مرید ہے اس نے کوئی کتاب ترتیب دے دی، تو بڑی بات ہے جناب۔ اور میں تو خود پڑھ کے حیران رہ گیا، کہتے ہیں کہ شیخ علی الحیتی سے روایت ہے، کہتے ہیں زرتو شیخ نے، شیخ یعنی حضور غوث پاک سرکار خود روایت کر رہے ہیں کہ زرتو قبر الامام، میں امام احمد کی قبر کی زیارت میں نے کی۔ جب میں زیارت کے لیے گیا، یہ لفظ ذرا سننا، خرج من القبر وضم الشیخ الى صدرہ۔ آپ کو صرف سبحان اللہ کہنی ہے، اور منکروں کے لیے ابن حجر کا نام کافی ہے۔ زرت قبر الامام فخرج من القبر وضم الشيخ الى صدره والبسه خلاة ثم قال له افتقروا اليك في علم الشریعت وفي علم الحقیقت۔ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ امام احمد ابن حنبل کی قبر پر، آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار فروع میں فقہ میں ان کی تقلید کرتے تھے، فرمایا تو ہمارے استاد ہیں جن کے طریقے پر چلتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا غوث پاک سرکار کا یہ طریقہ ہے ولیوں کے بادشاہ کا کہ استاد یا والدین یا شیخ کی قبر پر حاضری دینی چاہیے۔ ایک تو یہ معلوم ہو زیارت کے لیے گئے، دوسرا اب اگلا لفظ سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہاں ہاتھ ادھر ہی دل ہے نا، ادھر ہاتھ رکھو ایسے، کیوں کہ ڈولے نہیں، پھر ذرا تکڑے ہیں۔
بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے, عامل نہیں چھاپی. یہ میں آپ کو تکڑا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں نا بھائی, پہلے وہ جو مکہ مارتے ہیں نا سینے میں, کھیل ہوتی تھی پرانے زمانے, پہلے قائم ہو کے چڑھیا تو پھر ٹوکڑی لے آ کے. میں بھی پہلے قائم کرنا پیا کیونکہ اگلی بات بڑی سخت ہے. زور تو قبر الامام, میں تو گیا قبر کے امام کی زیارت کے لیے. غوث پاک سرکار فرماتے جب میں پہنچا قبر پھٹ گئی, امام احمد بن حنبل خارج من القبر, قبر سے باہر آئے, قبر سے باہر آئے. وَزَمَّ الشَّيْخُ إِلَىٰ صَدْرِهِ, اور فرمایا عبد القادر تو مجھے سلام کرنے آیا, میں تجھے سینے لگانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. وَأَلْبَسَهُ خَلَاطًا, قبر کے اندر جھکے اور اندر سے ایک جبہ نکالا. فرمایا میں تو مرنے سے پہلے یہ انتظام کر گیا تھا, مجھے پتا تھا تو آئے گا میرے پاس. البسہ خلاطن, قبر سے نکل کے امام احمد بن حنبل نے اپنا جبہ غوث پاک کو پہنایا. اور پھر فرمایا کہ میں تو تجھے رب سے مانگ کے لیا تھا کہ ابو حنیفہ مجھ سے سبقت لے گئے, شافعی مجھ سے سبقت لے گئے, مالک بن انس مجھ سے سبقت لے گئے, تو کوشش تو میں نے بھی دین میں یا اللہ تیرے لیے کی ہے, میرا نام کس سے زندہ ہوگا؟ فرمایا وہ شہباز آئے گا, اس اکیلے سے ہی تیرا نام زندہ ہوگا, تیری فقہ کی پہچان ہوگی. فرمایا غوث عبد القادر, میں نے تو رب سے تجھے مانگ کے لیا ہے کہ تیرے وسیلے احمد بن حنبل کی فقہ کا نام بھی زندہ رہے گا. اور جا علم شریعت اور علم حقیقت کے قیامت تک جو طالب ہوں گے وہ تیری طرف محتاج ہو کے آئیں گے, تجھ سے فیض حاصل کریں گے. وہ فقیر ہوں گے تیرے, محتاج ہوں گے تیرے, علم شریعت کے لیے بھی, علم حقیقت کے لیے بھی. تو جو شک پیدا ہوتا ہے تو وہ تو پہلے مولویوں کو ہوتا ہے نا. تو ابن حجر عسقلانی علاج ہے مولویوں کا, کتاب ان کی ہے. اگر یہ کتاب پاکستان کی چھپی ہوتی میں تب بھی نہیں دکھاتا, کیونکہ شک بڑا پڑتا ہے لوگوں کو. ایک ملاوٹ کر دیے انہوں نے, کوئی ملاوٹ کر دی, کوئی مکسنگ کر دی انہوں نے. میں کہا ہم نے مکسنگ نہیں کی, کتاب خالص باروں بار آئی, خریدی بابیاں کو. یہ دیکھو 4 پاؤنڈاں نہیں دیتی نے, یہ دیکھ لو 4 پاؤنڈ. میں نے کہا 4.5 لے لو, ایک پینی بھی کم نہیں کرانی, کیونکہ یہ ایک واقعہ جو ہے نا میں ساری زندگی بھی دے دوں اس کی قیمت نہیں. کتاب کی قیمت صفحوں کی نہیں ہوتی, اس پہ لکھی ہوئی بات کی ہوتی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی محدثین کا پیشوا ہے, امام ہے. اب لوگوں کو مشکل لگے گا جی قبر سے کیسے نکلا, وہ قبر سے کیسے نکلا ہے بھائی؟ اے تو بڑا دھماکہ کیتا ہی ہو عرفان شاہ, وہ ایک ہی کیتا ہی بدتیا, وہ ایک ہی کیتا ہی ہو, قبروں کا ڈان دے رہی. تو میں کہوں تینوں اوپرا لگتا ہے امام احمد بن حنبل نکلا ہوتے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے, اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور میں کہ جس کے نانا جان کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو قبر سے نکال کر مسجد اقصی میں جمع کیا گیا, اس کے لاڈلے بیٹے عبد القادر کے لیے ایک امام احمد بن حنبل کے ذرا زور سے کہو نا, سارے مسلمان زور سے کہو سبحان اللہ.
تاکہ علامہ ابن حجر مجھے یہ نہ فرماتے رہیں بھائی غلط میں بڑی اچھی کی تھی لیکن بالکل ستے مجمج کیوں بیان کی تھی. پھر مصنف بات غصہ بھی کرتے جی ساڑھے تھے اگر اس طرح بات جو ماحول بنا کے نہ کی جائے. وہ کہتے ہم نے تو موتی لٹائے تھے تو آپ نے کس طرح مطلب ایک سوئے ہوئے ماحول میں بات کر دی. تو مرشد بھی سامنے بیٹھے سونے کا مطلب کوئی نہیں. جاگ کے ذرا کہو سبحان اللہ. اب یہ دوسرا والا پیش کر رہا ہوں غبدۃ الناظر سے حضرت شیخ ابن حجر عسقلانی بیان کر رہے ہیں. یہ والا میں پہلے بھی بیان کرتا تھا مگر اصل کتاب نہیں تھی میرے پاس. میں نے جہاں دیکھا بیان کیا اور وہ کتاب بھی مضبوط تھی مگر یہ اصل جہاں میں تھا نا وہ میرے پاس نہیں تھی. اب میرے پاس ایک بہت عظیم دولت موجود ہے. میں تو منکرانہ منہ باندھ دیں گے پھڑ کے تو اصل چیز آ گئی. اب تو ایسے بالکل ایسے سامنے کریں گے. ہاں یہ بڑی خوشی کا مقام ہے. اس کتاب کے لیے تو اسپیشل پورا سفر کرنا پڑتا تب بھی آ جاتے ہم لوگ. ایک مولوی صاحب مجھے کہے میں نہیں دوں گا میں فرانس سے لایا ہوں. میں مانچسٹر گیا ان کے پاس بھی تھی. میں کہا یا اللہ بھی ادھر آ جائے. ابھی میرا تو چونکہ برٹش نہیں ہوں اس لیے میں تو فرانس کب جاؤں گا. اس تو بڑے بڑے شوگر دے مریض پتہ مری جانا ہوئے. ایک بار وہ کتاب خاص دی جی تو میرے پیر کی تعریف لکھی. میں اپنی اکھاں نال اپنی کول ہوندے ہو کتاب تے دیکھا. اے دیکھو کیا لکھتے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ عن ابی سعید القیلوبی. یہ وہ کیلوی کو کیلوبی کہتے ہیں. یہ ابن حجر کی دو باتیں مجھے ایک نئی ملی ہیں. میں نے بار بار تقریروں میں لفظ بولتا ہوں نور الدین عبد الرحمن شتنوفی بولتا رہتا ہوں. میں اکثر پاکستان میں بھی جب صاحب کراتے ہیں اور اس میں بھی بولتا ہوں. انہوں نے ایک اصطلاح اس میں یہ بھی تعریف کی کہ ان کو شتنوفی بھی کہہ سکتے ہو شنتوفی بھی کہہ سکتے ہو. شنتوفی یہ دو باتیں انہوں نے نہیں کہی ہیں. میں کیلوی کہتا ہوں ان کو کیلوبی کہتے ہیں. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس لفظ کو دو طرح سے ادائیگی کہتے ہیں. شنتوفی بھی شتنوفی کو. اور دوسرا فرماتے ہیں آپ کے جو کیلوی کہتے ہیں شیخ ابو سعید کیلوی قیلوبی بھی ہیں. یہ دو آپ کی الگ رائے ہے. چونکہ میں بار بار ان کو شتنوفی کہہ چکا ہوں اس لیے میرے لیے نئی بات بھی تھی. قال ذالک تجلی الحق على قلبه وجاءت خلعۃ من رسول الله على يد نفر من الملائکۃ فالبسها بمحضر من الاولیاء ممن تقدم ذکرهم ومن تاخر الاحیاء باجسامهم الاموات بارواحهم وكانت الملائکۃ ورجال الغیب حافین بمجلسه وواقفین في الهواء صفوفا ولم يبق ولی اللہ في الارض حتی مد عنقہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب رب جل وعلا نے تجلی فرمائی آپ کے قلب انور پر حضور غوث پاک سرکار کے قلب انور پر تجلی ذات ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر ہم تمہیں خلعت فردیت عطا فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ کون لاتا ہے؟ فرمایا نفر من الملائکہ ملائکہ کا ایک جلوس ہے جو اپنے ہاتھوں پر آپ کی خلعت کو اٹھائے ہوئے حاضر ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کوئی اہتمام دیکھ رہے ہو؟ یہ سرکار کی میں خاص اس تاج پوشی کی بات کر رہا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی. ہمارے علاقے میں چودھری ذوالفقار نے کہا تھا وہ قاری غلام رسول کی تاج پوشی کرنی ہے. قاری غلام رسول سب لاہور والوں کی. چودھری ذوالفقار نے کہا تو میں پہلی باری زندگی تاج پوشی ساڑھے زمانے گزرے پرانے بادشاہ کرتے ہوں سن ہوں کون کرتا. تو اسی وہ تکرن گیا بھی یہ کس طرح ہوئے گی. تو وہ کو 7-8 توڑے کا تاج انہوں نے قاری غلام رسول صاحب کے سر پہ رکھا. سمجھ آئی بھی تاج ہے یہ. چودھری ذوالفقار نے رکھ دی. دو دیا پڑا تو سمجھ آئی بھائی اس طرح تاج پوشی کر. اچھا اب تاج پوشی ہو رہی ہے غوث پاک سرکار کی. کون لائے گا؟ نفر من الملائکہ. قاری صاحب قابل توجہ بات یہ ہمارے یہاں پنجاب میں جو آدمی خدمت کرے نا خدمت اسے نفر کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہو یا نہ ہو عربی میں یہ دیکھو نفر کہہ رہے ہیں
لیکن ہمارے پنجاب میں یہ لفظ رائج ہے، نوکر کے ساتھ نفر کا لفظ بولتے ہیں، اے کون ہے جی، اے نوکر نفر نے. تو جیڑا اچھا بندہ کوئی نواب یا اچھا کھاندہ پیندہ پتر شادی کرے نا، تو وہ انہاں غریباں واسطے جو کچھ حصہ کرتا ہے انہوں کہتے ہیں نفریواں کڈو جی. وہ اس لفظ نو پنجاب وچ کہندے ہی نفریواں نے، نفریواں کڈو جی، یہ نفراں دا حق ہے. یہاں یہ لفظ ہے کہ نفر من الملائکہ تھے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو نفر سمجھ لو، لیکن کچھ مناسبت ہے کہ آج نوکری میں ملائکہ آئے ہوئے ہیں. ملائکہ اس لباس کو اٹھا کر لائے ہیں، کیونکہ شادی کے دن دولہا کا جوڑا بھی ایک نفر ہی ہوتا ہے جو اٹھا کے لاتا ہے. وہ نیا پہن لیتا ہے تو پرانا اترن انہوں ہی دیکھ سکتے ہیں جنہیں نواں چاہ کے آندہ ہو گیا. کیونکہ آپ کو عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے، شاید پرانی روایات آپ کے ذہن میں نہ ہوں. نفر من الملائکہ فَأَلْبَسَهَا بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ. حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور محضر اولیاء میں، کون محضر اولیاء؟ کہ من تقدم منہم ومن تاخر، جو کوئی ولی امت محمد کا پہلے گزر گیا وہ بھی، اور جو کوئی قیامت تک ہوگا وہ بھی. جو زندہ ہیں وہ اپنے جسموں کے ساتھ، اور جو ابھی زندہ نہیں یا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ اپنی روحوں کے ساتھ اس محفل میں موجود تھے جس میں سرکار نے وہ ملبس اٹھا کے، وہ خلعت طیبہ اٹھا کے غوث پاک کے سر پہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علامہ ابن حجر ہیں، سبحان اللہ. کہتے ہیں باتیں بناتے ہو. میں نے کہا ہم نے نہیں بنائی، 800 سال ہو گئے. بنائی بھی تھا ہمیں پرانے ہیں، ایسا نہیں بنائی. بندہ پکا ہے، بندہ پکا ہے. کہ تو بندے دی بات ہم مانتے ہی نہیں. تو میں کہو بھی تو بندہ ہی ہے جڑا تینوں یہ آخدا تو پتر فلانے دے، وہ دے واسطے وہی آؤں دیا. 7ویں سپارے دے شروع چ لکھیا ہے تیرا ابا فلانے. آخر نہیں، اس میں تو یہی ذریعہ ہوتا ہے، آخر یقین کرنا پڑتا ہے. تو میں کہ ابن حجر بھی ایڈا چھوٹا بندہ تو نہیں. سبحان اللہ. ہر بات قرآن سے نکالو، قرآن سے نکالو تیرا دادا کون؟ میں کہو تو کون قرآن دی کوئی آیت ہے؟ نہیں، بندے آخ دن، کیونکہ میں تو تکیا سے نہیں بتا کہ اب بندے آخ دن محلے والے وہ تیرا دادا سی. میں کہ محلے والے ہیں تو یہ بندہ ترکڑا سے جنہیں لکھے کوئی نہیں سمجھا یہ آپ کو. بمحضر من الاولیاء. محضر کہتے ہیں، آپ بیٹھے نا، اس کو عربی میں کہنا ہو محفل بھی کہہ سکتے ہو، محضر بھی کہہ سکتے. سبحان اللہ. محضر یہ آپ کا محضر ہے، یعنی جائے حضور جہاں آپ سب بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں محضر، حاضری کی جگہ. محفل بھی ہو سکتی ہے، محضر بھی ہو سکتا ہے. سارے اولیاء تقدم و تاخر الاحیاء باجسامہم الاموات بارواحہم. جتنے زندہ ہیں دنیا میں موجود وہ جسموں کے ساتھ آ گئے ہیں، اور جو پہلے دنیا سے گئے ہیں یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کی روحیں آ گئی. وکانت الملائکہ، اور یہ ملائکہ اور رجال غیب. رجال غیب خاص اصطلاح ہے، وہ بھی بہت سے بندے ہیں، حدیث میں کئی سینکڑوں کے لیے آیا ہے. رجال غیب عجب شان ہے ان کے. حافین بمجلسی، وہ سب مجلس پہ آ کے اس طرح انہوں نے مجلس کو گھیرا ہوا ہے. واقفین فی الہوا، ارواح جو ہیں ہوا میں ٹھہری ہوئی ہیں، صفوفاً صفوں کی شکل میں، حتیٰ کہ افق ان سے بھر گیا ہے. اچھا، کوئی ولی اللہ زمین میں ایسا نہیں بچا کہ جب آپ کو یہ تاج پہنایا گیا اور آپ نے دعویٰ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کیونکہ یہ فرمایا آپ نے اس کے بعد جب خلق سرکار نے پہنائی ہے، فرمایا پہلوں میں پچھلوں میں کوئی ولی ایسا نہیں جس نے گردن جھکا کے آپ کی اس فردیت مطلقہ اور غوثیت کبریٰ کے مقام کی تصدیق نہ کی ہو. ہر ایک نے سر جھکا. اعلیٰ عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا
سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، بولو سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا، اور زور سے کہیے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سرکار غوث پاک یہ جو ہے نا سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اس پر اس زمانے میں عجیب بات بھی شروع کی گئی۔ آخری بات کرتا ہوں، عجیب باتیں ہیں اس پر، کتابیں لکھ رہے ہیں لوگوں کو، جس طرح ذاتی نقصان نہیں ہوتا ایسے بندہ بچتا ہے تھوڑا سا، نہیں جی وہ پہلے کے ہوئے ہیں، کوئی پچھلے کے ہوئے ہیں۔ میں اچھرے میں مجھے یاد، میں تقریر کر رہا تھا، مولوی یارمن صاحب نہیں تھے وہاں، فوت ہو گئے بیچارے، تو مولانا شمس زمان صاحب کے مدرسے میں پڑھاتے تھے مفتی یار صاحب، تو ان کا یہ طریقہ اس میں نہیں تھا، اچھلے میں مجھے یاد پڑتا کو تقریباً 15 سال ہو گئے، میں تقریر ہو رہی تھی، مجھے کہا یہ بات آپ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، پہلوں کے نہیں ہوئے ہیں۔ میں کہا مجھ صاحب آپ بزرگ آدمی، میں آپ سے کیا کہوں، سفید ریش ہیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یاد آ گئی ان کی بھی۔ میں کہا آپ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں، یہ تو بڑی پڑھی لکھی بات ہے، تو پرانی بات ہے، کہتے اس کے لیے کوئی وحی ہے۔ میں نے کہا وحی سے ادھر بھی کچھ باتیں ہیں، میں آپ کا علم ہی نہیں مانتا، اور نہیں میں تو مفتی ہوں، میں نے کہا اس پر وحی آئی، اپنے نام کے ساتھ اتنا بڑا لگا مفتی، بہر کے کوئی وحی آئی ہے اس پر، نہیں میں مفتی، میں تو نہیں مانتا۔ مطلب ماننے نہ ماننے میں اندازہ دیکھو نا، وہ بندہ خود ہی جو چیز ماننا چاہتا تو ایسے ہی ماننے چلا جاتا ہے، اڑ جائے تو اڑ جائے۔ اچھا اس مسئلے کو بھی بیان کیے، فرماتے سے یقول قدمی ہادی علی رقبت، اکابر سے ہم نے سنا، ان جم من الاکابر انہم قالوا، ہم نے بڑے اکابر، وڈے اکابر کا مطلب ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جم سے، یعنی پوری کانفرنس جو ولیوں کی ہوئی، یہ کہتے ہیں جم غفیر جس کو کہتے ہیں، ما ذکروا ان جم من الاکابر، ایک بڑا جم اکابر سے ہم نے روایت کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہنے والے ہیں، فرمانے والے ہیں کیا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ۔ تو جو وہ لوگ جو ابھی جن کی ولادت نہیں ہوئی، جب فرمائیں گے نا ابھی کچھ لوگ جن کی بھی ولادت بھی نہیں ہوئی، اور وہ لوگ آپ کی ولادت سے پہلے کی یہ بات جمع اکابر روایت کرتا تھا کہ جب آپ فرمائیں گے تو وہ لوگ جن کی ولادت نہیں ہوئی وہ بھی، اور جو آپ کے اس اعلان کے کئی صدیوں بعد پیدا ہوں گے، ابھی کچھ قریب پیدا ہوں گے، کچھ اس کے ابھی صدیوں بعد پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب اپنی اسی کیفیت میں جس کے اندر وہ ارواح کے اندر موجود ہیں، جب آپ اعلان فرمائیں گے تو آپ کی اس ولایت مطلقہ کا وہ اپنی اپنی جگہ پر سب اعلانیہ تصدیق کریں گے اور اپنی کیفیات کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ اگر سارے ایک جسم ہی ہوتا ہے نا، وہ تو جو پیدا ہو اس کو ملے نا، جس کی روح ہے، روح کا بھی کچھ سارا ہے نا، فرمایا وہ اپنی کیفیات کے ساتھ، صفوف ہیں، صفوف صفیں لگی ہیں عالم ارواح میں اللہ کے دوستوں کی، جو سرکار غوث پاک کے اس اعلان کے سامنے عالم ارواح میں بھی اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ بلند مقام ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اللہ کے بندوں میں ان کو بخشا گیا، اور ان سے جو ہمارا تعلق ہے، ہماری نسبت ہے غلامی کی بات، یہ جملہ غور سے سننا، یہ ہے اللہ کے لیے، جتنے بھی اولیاء سے ہمارا تعلق ہے اللہ کے لیے۔ کیوں کہ جو ذوق ہمیں معرفت ربانی کا نصیب ہے یہ انہی کے توسط سے حاصل ہوگا۔ مشائخ اور اولیاء کاملین کا یہ مقام و مرتبہ کیوں مانا جاتا ہے کہ معرفت ربانی کا یہ ذوق جو ہمیں نصیب ہوتا ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں شریعت پر عمل بھی ملتا ہے، طریقت پر عمل بھی ملتا ہے، یہ ذوق ہی اہل اللہ کی دین ہے، ان کے قرب کی وجہ سے یہ ذوق حاصل ہوتا ہے۔
اسی لیے میں نے آیت یہ پڑھی تھی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فرمایا اطاعت اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی، اور اس کی بھی اطاعت لازم رکھو جو تمہارے دلوں میں میری یاد پیدا کرتا ہے، میری یاد کے لیے ترغیب کرتا ہے، کوشش اس طرف تمہیں لگاتا ہے کہ تمہارے دل خدا کے یاد کے لیے، خدا کے ذکر کے لیے، خدا کی محبت کے لیے تمہارے دلوں میں ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک میدان پیدا ہوتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ دونوں ملا کے پڑھو۔ ایسوں سے تعلق یہ دین ہے، اور ایسوں کے پیچھے چلنا یہ دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو تمہیں میری طرف لاتے ہیں ان کے پیچھے ضرور چلو۔ ان کی اتباع خدا کے حکم کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ان کی پیروی خدا کے لیے ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ ذوق پیدا کریں گے کہ مرشد کی صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت